أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذا وقعت الواقعۃ، جب واقع ہو جانے والی واقعہ ہو جائے گی۔ اب دیکھیے یہاں بھی وہی سورہ قاف والے اشارے، کنائے، آدھے جملے۔ اذا وقعت الواقعۃ، جب واقع ہو جانے والی واقعہ ہو جائے گی، یعنی اب دوسری صورتوں میں کہا جاتا تھا قیامت قائم ہوگی، لیکن یہاں کیا ہے؟ جب واقع ہو جانے والی واقعہ ہو جائے گی۔ لیس لوقعتھا کاذبہ، اور اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ خافضۃ، پست کرنے والی، رافعۃ، بلند کرنے والی، اذا رجت الارض رجا، جب زمین لرزنے لگے گی کپ کپا کر، وبست الجبال بسا، اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، فکانت ھباء منبثا، اور وہ اڑ کر غبار ہو جائیں گے، فکنتم ازواجا ثلاثا، اور تم تین گروہوں میں بٹ جاؤ گے۔ یہ تین گروہ جن کا میں نے ذکر کیا تھا، فاصحاب المیمنہ تھے، پھر دائیں ہاتھ والے، ما اصحاب المیمنہ، کیا کہنے دائیں ہاتھ والوں کے، وہ اصحاب المشأمہ تھے، اور بائیں ہاتھ والے ما اصحاب المشأمہ، کیا برے ہیں بائیں ہاتھ والے۔ دیکھیں نا، یہ یعنی محاورے کی باتیں ہو رہی ہیں، اشاروں سے باتیں ہو رہی ہیں، یعنی جسچر کے ساتھ جھوم کر، اور کبھی جو ہے انہیں یوں تیکھی نگاہ سے دیکھ کر، الفاظ میں نہیں اشاروں میں بات ہو رہی ہے۔ والسابقون السابقون، اور سبقت لے جانے والے، وہ تو ٹھہرے ہی سبقت لے جانے والے۔ یعنی تین جو گروہوں کا ذکر کیا ہے، کسی گروہ کے بارے میں کوئی ڈسکرپشن نہیں کی، لیکن بہت کچھ کہہ بھی دیا۔ والسابقون السابقون، اور سبقت لے جانے والے، آگے نکل جانے والے، وہ تو ہیں ہی آگے نکل جانے والے۔ اولئک المقربون، یہ اللہ کے مقرب ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن کو اپنے کلوز کیا ہے۔ فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں، ثلۃ من الاولین، یہ بہت ہوں گے پہلوں میں، وقلیل من الآخرین، اور کم ہوں گے بعد والوں میں۔ علی سرر موضونہ، یہ بیٹھے ہوئے ہوں گے جڑے ہوئے تختوں پر، متکئین علیہا متقابلین، ان پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے اندر گھومیں گے لڑکے سدا ایک ہی عمر میں رہنے والے، جن کا ہم سورہ زاریات میں پڑھ کے آئے ہیں، غلمان لہم باکواب و اباریک، جگ اور ڈونگے لے کر، وقاسم من معین، اور ڈسٹلڈ شراب لے کر، نتھری ہوئی شراب لے کر، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، اس سے نہ تو ان کا سر دکھے گا اور نہ ہی وہ بکواس بکیں گے۔ شرابی جو ہے جب نشے میں دھت ہو جاتا ہے تو وہ الٹی سیدھی کہتا ہے نا، نہیں۔ وہ فاکہۃ مما یتخیرون، اور پھل جو انہیں پسند ہوں گے، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کا گوشت جو وہ پرسو کریں گے، جو جس کی ان کو چاہت ہوگی۔ وَحُورٌ عِین، اور موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں، جن کی آنکھوں میں سیاہی اور سفیدی کا کنٹراسٹ ہوگا۔
کامثال اللؤلؤ مکنون، جیسے موتی کے دانے ہوں غلاف کے اندر بند، جزاء بما کانوا یعملون، بدلہ ان کی پرفارمنس کا۔ اب قرآن مجید میں یہ جو ذکر آتا ہے وہ جو ابھی ہم نے پڑھا تھا نا سورہ نجم میں، کہ وہاں کیا کہتا ہے بہت حاجی نہ بنیا کرو۔ اب جو جس پر یعنی ایک خول جو شخص اپنے اوپر چڑھاتا ہے وہ ذرا ان چیزوں سے بظاہر جو ہے وہ دکھاتا ہے کہ نہیں ایک ہی ہوا، حالانکہ اپنے گریبان میں جھانکے تو وہ پرسو کرتا ہے ان چیزوں کو۔ جو میں نے مثال دی تھی کہ ایک آنکھ کا جو ہے اگر کوئی پروفائل جو ہے وہ نکل کر سامنے آ جائے تو ہم سب کا جو ہے وہ چٹھا جو ہے وہ کھل جائے ایک دوسرے کے سامنے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے یہ راز رکھے ہیں ہمارے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے اتنے بڑے امتحان جو رکھے ہیں یہ ہمارے لیے نشانیاں ہیں کہ ہم سمجھے کہ ہاں یہ واقعی ہماری پرسویشن کی چیزیں ہیں۔ اور چونکہ جنت جو ہے اس کا وعدہ کیا ہے، لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ، وہاں ہوگا وہ سب کچھ جو وہ چاہیں گے۔ تو یہ انسان کی چاہت ہے کہ نہیں؟ بالکل چاہت ہے۔ اصل میں معاملہ جو آ کر تھوڑا سا کنفیوزنگ ہو جاتا ہے وہ عورتوں کے پوائنٹ آف ویو سے ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر مرد کے لیے کیا اٹریکشن رکھی ہے عورت کو اس وقت کوئی اندازہ ہی نہیں، لیکن یہ بہرحال حقیقت ہے کہ مرد کا ویکسٹ پوائنٹ جو ہے وہ عورت ہی ہے۔ اور مرد نو میٹر کتنا ہی پائس کیوں نہ ہو، نیک اور پارسا کیوں نہ ہو، اس کی نظر بھی اٹھتی ہے، اس کے اندر بھی عورتوں کی خواہش جو ہے وہ شادی شدہ ہونے کے باوجود جو ہے 4 شادیاں بھی کر لے پھر بھی ہوتی ہے، یہ حقیقت ہے۔ تو قیامت کے دن جب وہ اللہ کا مہمان ہوگا تو جہاں اللہ تعالیٰ اسے کھانے پینے کے لیے اور انجوائمنٹ کا دوسرا سامان دے گا تو اس کی یہ ضرورت جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ وہاں پر پوری کرے گا اور اسے رجائے گا، جیسے کھانے پینے میں رجائے گا ایسے ہی اس کی یہ خواہش جو ہے اس کو بھی بھرپور تسکین فراہم کرے گا۔ اور قرآن مجید میں ایسے ہی لوگوں کو کہا گیا ہے کہ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اور چاہیے کہ پرسو کرنے والے اسے پرسو کیا کریں، چاہنے والے اس کی چاہت کیا کریں اور خامخواہ حاجی بننے کی کوشش نہ کیا کریں۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثیما، وہ وہاں پر نہ کوئی بکواس سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات سنیں گے، الا قیلا سلاما سلاما، ہر طرف سے انہیں سلام ہی پیش کیا جائے گا۔ وہ اصحاب الیمین، اور دائیں ہاتھ والے، ما اصحاب الیمین، کیا کہنے دائیں ہاتھ والوں کے، فی صدر مخضود، وہ بیری کے درختوں میں ہوں گے، وہ طلح ممدود، بے کانٹے کی بیریاں، اور طلح ممدود، اور تہ بتہ کیلے، وہ ظل ممدود، اور لمبے لمبے سائے، وہ ماء مسکوب، بہتے ہوئے پانی، وہ فاکہۃ کثیرۃ، اور ویرائٹی میووں کی، فاکہۃ کثیرۃ، ڈائیورس فروٹ، طرح طرح کے میوے۔ اچھا اب یہ نوٹ کیجئے گا، یہ جو ویسٹ میں ہالیڈے ریزورٹس کا جو تصور ہے، یعنی قرآن مجید میں آپ یہ ڈسکرپشن پڑھیں اور انٹرنیٹ پر جو اشتہارات ہیں، یعنی یہ سمر ویکیشنز کی جو اشتہارات ہوتے ہیں، ہالیڈے ریزورٹس ہوتے ہیں، یعنی وہ سب جو ہیں اصل میں یہی چیزیں پروڈیوس کی جاتی ہیں، یعنی لمبے لمبے سائے اور پانی کے ریزروائرز، اور اس کے اندر پھر یہ سب کچھ وہاں پر ملے گا۔ اور یہ جو کیلوں کا ذکر کیا ہے یہ بھی وہاں پر کیلے کے درخت جو ہیں وہ بھرپور جو ہیں وہاں پر آپ کو ان ریزورٹس کے اندر ملیں گے۔ تہ بتہ کیلے، لمبے لمبے سائے، بہتے ہوئے پانی، طرح طرح کے میوے، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، اور نہ ان میں کوئی رکاوٹ ہو اور نہ ہی انٹرپشن ہو۔ وہ فرش مرفوعہ، اور اونچے کیے ہوئے فرش، یعنی ایک ہے زمینی بستر، ایک ہے ریزڈ بیڈ۔ انا انشاناہن انشاء،
یقیناً ان عورتوں کو جو وہاں پر انہیں پرووائڈ کی جائیں گی ہم نے انہیں اچھی اٹھان اٹھایا ہے، فجعلناہن ابکارا، اور ہم نے انہیں ورجن رکھا ہے، عربا اترابا، پیار دلانے والیاں اور ہم عمر، لاصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والوں کے لیے۔ دو چیزیں جو ہیں وہ شادی کے نتیجے میں انسان حاصل کرتا ہے، ایک سیکس اور دوسرے رفاقت حیات، یعنی بیوی کو کہتے ہیں رفیقہ حیات۔ یہ دو مختلف فنکشنز ہیں۔ جہاں تک سیکس کا تعلق ہے اس کے بارے میں یعنی یہ سمجھا جاتا ہے کہ بیوی جتنی ینگ ہو شاید سیکس انسان زیادہ انجوائے کرتا ہے۔ آن دا ادر ہینڈ جو دوسری چیز ہے اس میں جتنا ایج کا ڈفرنس ہو تو رفاقت حیات جو ہے وہ کم انجوائے کرتا ہے۔ یعنی کوئی 60 سال کا بوڑھا ہو اور 20 سال کی لڑکی سے شادی کرے تو شاید سیکس تو وہ انجوائے کر لے، لیکن اس سے گپ شپ کیا لگائے گا وہ؟ تو وہ جو گپ شپ لگانے کا مزہ ہے، رفاقت حیات جو ہے وہ ہم عمر بیوی کے ساتھ ہے۔ تو وہاں یعنی سب کے سب ینگ ہوں گے تو باقاعدہ اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ ہم عمر ہوں گی، یعنی وہ کوئی احساس بھی نہ ہو کہ لو جی اتنے گپ شپ لانے کا مزہ نہیں آئے گا۔ یعنی کوئی شخص اگر واقعی یعنی زیادہ ہی حاجی ہو تو اس کو سیکس سے کوئی سروکار نہ ہو تو وہ صرف رفاقت حیات چاہتا ہو تو وہ بھی پوری یہاں پر بیان کر دی گئی ہے۔ لاصحاب الیمین، دانے ہاتھ والوں کے لیے، سلۃ من الاولین، وہ بہت سے ہوں گے پہلوں میں بھی، وسلۃ من الآخرین، اور بہت سے ہوں گے بعد والوں میں بھی۔ واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، اور بائیں ہاتھ والے کیا برے ہیں بائیں ہاتھ والے، فی سموم و حمیم، وہ تیز بھاپ میں اور کھولتے پانی میں ہوں گے، وظل من یحموم، اور دھوئیں کے سایوں میں ہوں گے، لا بارد ولا کریم، جس میں نہ ٹھنڈک ہوگی اور نہ انہیں کوئی عزت وہاں پر ملے گی۔ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، یقیناً وہ قبل ازیں بڑے خوشحال تھے۔ یہ مترفین پھر آ گئے کھاتے پیتے لوگ۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اور وہ بڑے بڑے گناہوں پر ضد کیا کرتے تھے۔ اور یہ جو اخباری کالم ہیں ان کے ذریعے سے یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ یعنی کوئی دین کی بات سامنے آئے تو باقاعدہ یعنی بحث کرتے ہیں، جیسے کہ گناہ کرنا جو ہے یہ ہمارا حق ہے، یہ مولوی کون ہوتے ہیں ہمیں روکنے والے۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور وہ کہا کرتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، کیا بھلا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو کیا پھر ہم اٹھائے جائیں گے، أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، اور ہمارے پچھلے بڑے بزرگ بھی، آباء و اجداد بھی۔ جب جواب آ رہا ہے قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، کہو کہ پہلے اور بعد والے، لَمَجْمُوعُونَ، سب کے سب اکٹھے ہوں گے، إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، ایک مقرر دن کے وقت، ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ، پھر تم اے بھٹکے ہوئے اور جھٹلانے والو، لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ، کہ تم کھاؤ گے تھور کے درخت میں سے، فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، پھر بھرو گے اپنے پیٹوں کو، فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ، پھر اوپر سے کھولتا ہوا پانی پیو گے، فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ، اور پیاسے اونٹ کی طرح پیو گے۔ بڑی زبردست مثال دی ہے، اس کو میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے۔ عرب کلچر جو ہے اس کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے اونٹ۔ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا کہ ہمارے استاد محترم حافظ احمد یار صاحب فرمایا کرتے تھے کہ عربی کے جتنے بھی مادے ہیں ان میں کوئی نہ کوئی ایک مطلب جو ہے وہ اونٹ سے متعلق ضرور نکلے گا، یعنی اس طرح ان کے کلچر کے اندر گدا ہوا تھا۔ یہ اس کی مثال دی ہے۔ دیکھیے پانی، ٹھنڈا پانی، کون نہیں جانتا ہم میں سے کہ زیادہ ٹھنڈا پانی جو ہے یہ گلے کو خراب کرتا ہے۔ حکماء سے پوچھے تو وہ تو ٹھنڈا پانی الاؤ ہی نہیں کرتے کہ اس سے معدہ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن جب پیاس لگی ہوئی ہو خوب، وہ تو پھر انسان ایک ہی سانس میں پی جاتا ہے، پانی ٹھنڈا ہے یا گرم ہے دیکھی جائے گی جو ہوئے گا۔ اچھا ایک ہے میرا اور آپ کا پینا، کتنا بھی پی لیں گے ہم، اور ایک ہے پیاسے اونٹ کا پینا۔ وہ اونٹ جو ہے وہ 2 ہفتے تک بغیر پانی پیے کچھ کھائے کے رہ سکتا ہے نا، اور جب اس پیاسے اونٹ کو پانی ملے گا اور وہ ڈیک لگائے گا پانی کی تو ایک دم کتنا پانی اندر لے جائے گا، اور یہ پانی ہے کھولتا ہوا، یعنی
پیاس چونکہ بہت زیادہ لگی ہوئی ہے اور پیاسے اونٹ کی طرح کھولتا ہوا پانی اندر لے جائیں گے. پیتے ہوئے تو پتہ نہیں لگے گا پیاس لگی ہوئی تھی, اور وہ کھولتا ہوا پانی اندر جا کے کیا کرے گا اس کا آپ اندازہ لگا لیں. یہ ہے وہ چیز جو یہاں بیان کی جا رہی ہے. فشاربون شرب الہیم, اور پیاسے اونٹ کی طرح پیو گے. ھذا نزلہم یوم الدین, یہ ان کی مہمان نوازی ہوگی بدلے کے دن. نحن خلقناکم. اب ایک اور بڑا خوبصورت مضمون آ رہا ہے. پورے قرآن مجید میں یہ مضمون ہے, لیکن وہاں صرف کہا گیا کہ اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے, اس میں نشانیاں ہیں دیکھنے والوں کے لیے, لیکن دیکھنا کیا ہے اس میں یہ نہیں بتایا تھا باقی مقامات پر. یہاں آ کے وہ بتا دیا گیا. بہت اہم مقام ہے, جو لوگ نوٹ کر رہے ہیں اس پوائنٹ کو نوٹ کر لیں, اس مقام کو. خاص طور پر ایتھیسٹ لوگوں سے گفتگو کرنی ہو, منکرین خدا سے, تو پھر یہ آیات جو ہیں یہ آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ نے وہاں ان کو کس لائن پر لے کے آنا ہے. اس لیے کہ اگر آپ ان کی پچ پر جا کے کھیلتے ہیں تو گرین بورڈ ہو جاتے ہیں. گفتگو کا طریقہ یہ ہے کہ انہیں آپ اپنی پچ پہ لے کے آئے, وہاں کھلائیں ان کو, انشاءاللہ 1 منٹ میں کلین بورڈ ہو جائیں گے. تو فرمایا نحن خلقناکم فلولا تصدقون, ہم نے تو تمہیں پیدا کیا تو پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے. افرائیتم ما تمنون, کیا تم نے کبھی غور کیا, دیکھا کہ تم عورت کے رحم میں کیا ٹپکاتے ہو. انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون, کیا اس بوند کو جو تم ٹپکاتے ہو تم اس کو پیدا بناتے ہو, اس سے انسان, اس سے بچہ, یا ہم اس کے پیدا کرنے والے. اور یہ بڑی عجیب اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے. دیکھیے مرد ہر اعتبار سے کمپلیٹ ہے. کھانا نارملی عورتیں پکاتی ہیں, لیکن پکانا پڑ جائے تو پکا لیتا ہے, بلکہ لارج سکیل کر پکانا ہو تو سارے باورچی مردی ہوتے ہیں. کپڑے دھونا یہ دھو سکتا ہے, گھر کی صفائی کر سکتا ہے. ایک چیز جو ہے اس میں کمی تھی کہ یہ خود بچہ نہیں پیدا کر سکتا. اب اللہ تعالیٰ نے اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے, بچے کی ضرورت پورا کرنے کے لیے عورت تخلیق کی ہے. اس کے جسم کو اس کام کے لیے بنایا ہے, یعنی اس کی ساری فزیولوجی, بایو کیمسٹری, ہارمونل سسٹم جو ہے وہ اسی کے گرد گھومتا ہے. کیا عورت کو اس نے بنایا؟ نہیں. تو کیا تم نے کبھی غور کیا تو کہ تم عورت کے رحم میں کیا ٹپکاتے ہو؟ انتم تخلقونہ, کیا اس سے تم انسان بناتے ہو. ام نحن الخالقون, یعنی اس کو, یعنی تخلقونہ کو یہاں صحیح ترجمہ ہوگا کیا تم اس بوند کو فارم کرتے ہو, اس کو ڈیولپ کرتے ہو. ام نحن الخالقون, یا ہم اس کے بنانے والے ہیں. نحن قدرنا بینکم الموت, اور ہم نے تمہارے درمیان موت ٹھہرا دی ہے. وما نحن بمسبوقین, اور ہم عاجز نہیں ہیں. الا ان نبدل امثالکم, اس سے کہ ہم تمہاری طرح کے اور لے آئیں. وننشئکم فیما لا تعلمون, اور ہم تمہیں اٹھا کھڑا کریں وہاں جس کا تمہیں کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ, اور تم پہلی تخلیق کو تو جان چکے ہو. فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ, تو پھر تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے. وَجَوْ یُ لَرْنَ لیسن. أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ, دوسری مثال, کیا تم نے غور کیا کبھی کہ تم بوتے کیا ہو, ایک بیج چھوٹا سا. أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ, کیا تم اسے اگاتے ہو. أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ, یا ہم اس کے اگانے والے ہیں. لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا, اگر ہم چاہیں تو اس کو ڈال دیں روند کر, گھاس بنا ہوا. فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ, اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ. اِنَّا لَمُغْرَمُونَ, کہ ہائے مارے گئے, ہم تو قرض میں پھنس گئے. بل نحن محرومون, بلکہ ہم محروم ہو گئے, بد نصیب ہو گئے. افرأیتم الماء الذی تشربون, تیسری بات, کیا تم نے کبھی غور کیا اس پانی پر جو تم پیتے ہو. انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون, کیا بادل میں سے تم اسے نیچے لائے ہو یا ہم اس کو نیچے اتارنے والے ہیں. لو نشاء جعلناہ اجاجا, اگر ہم چاہیں تو اسے کھاری کر دیں. فلولا تشکرون, تو پھر تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے. افرأیتم النار التی تورون, کیا تم نے کبھی دیکھا, غور کیا آگ پر جو تم جلاتے ہو. انتم انشأتم شجرتہا ام نحن المنشئون, کیا اس درخت کو جس سے تم آگ جلاتے ہو تم نے کھڑا کیا تھا, پیدا کیا تھا, اگایا تھا, یا ہم اس کے اگانے والے ہیں.
نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، اور ہم نے اس کو بنایا ہے تذکرۃ، نصیحت کے لیے یا یاد دہانی کے لیے، سبق آموزی کے لیے، ومتاعا للمقوین، اور جنگل کے برتنے والوں کے لیے۔ اسی طرح آج ہم اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، کبھی غور کیا پیٹرول پر، کبھی غور کیا گیس پر؟ یہ زمین کے ہزاروں فٹ نیچے یہ انسان نے بنائی، اس کے باپ نے بنائی، اللہ نے بنائی ہے اس کے لیے۔ تو اس سے انسان پہچانے، غور کرے، ضرورت میری تھی لیکن میں نے اس کو بنایا نہیں ہے، کس نے بنایا پھر میرے لیے؟ یعنی ایک ایتھسٹ جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ بائی ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس سے تو کہنے کی بات یہ ہے کہ بھائی مجھے کوئی ایسا ایکسیڈنٹ بتا دو جس میں کوئی کنسٹرکشن ہوئی ہو۔ ایکسیڈنٹس آلویز کاز ڈسٹرکشن، اور سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس کے مطابق جس موومنٹ کے پیچھے کوئی پرسن نہ ہو وہ ہمیشہ ڈس آرڈر کی طرف جاتی ہے، کبھی آرڈرلی موومنٹ نہیں ہوتی۔ پھر اگلا سوال، کیوں بنایا اس نے میرے لیے؟ اس لیے کہ میں اس کا بندہ ہوں اور مجھے پرووائڈ کرنا اس نے اپنے ذمے لیا ہے۔ تو میرے ہی لیے اس نے عورت بنائی تاکہ میں اس سے اولاد حاصل کر سکوں، میرے ہی لیے اس نے پانی اتارا تاکہ میں اسے پی سکوں، میرے ہی لیے اللہ تعالیٰ نے فصلیں اگائیں تاکہ میں کھا سکوں، اور میرے ہی لیے اللہ تعالیٰ نے آگ بنائی تاکہ میں اسے جلا سکوں۔ تو کیوں نہ میں اس کو شکر ادا کروں؟ اس شکر سے بھی بات جو ہے وہ آگے چلے گی، اللہ تعالیٰ کی پہچان، اس کا شکر ادا کرنا، اس کو یاد رکھنا۔ فسبح بسم ربک العظیم، تو تسبیح کر اپنے عظمت والے رب کے نام کی۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، سو قسم کھاتا ہوں میں تاروں کے ڈوبنے کی۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یقیناً یہ قرآن عزت والا ہے۔ فی کتاب مکنون، چھپے ہوئے ڈاکومنٹ میں، لا یمسہ الا المطہرون۔ یہ جو ہمارے پاس ہے یہ اصل میں ٹرو کاپی ہے قرآن مجید کی۔ اصل قرآن جو ہے وہ لوح محفوظ میں ہے، اور اس کو صرف پاک فرشتے، باعزت فرشتے ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں، اور کوئی فرشتہ بھی اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ لا یمسہ الا المطہرون، اور اسے نہیں چھوتے مگر پاک، جن کو پاک کیا گیا ہے۔ تنزیل من رب العالمین، اس کا اتارا جانا ہے رب العالمین کی جانب سے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، تو کیا تم اس بات میں سستی کرتے ہو؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور اپنا حصہ تم لے لیتے ہو اور پھر اس کو چھٹلاتے ہو۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، اور پھر کیوں جب جان ہنسلی میں پہنچ گئی، حلق میں پہنچ گئی، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور پھر تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اور پھر اس وقت ہم تمہارے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ یعنی مرتے وقت اللہ یاد آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اس وقت ہم تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم نہیں دیکھتے۔ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، پھر کیوں نہیں کہ اگر تم نہیں کسی کے حکم میں، ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو روح جو ہم قبض کرتے ہیں اس کو واپس لوٹا کے دکھاؤ۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، پھر اگر مرنے والا جو ہے وہ اللہ کے مقربین میں سے ہوتا ہے، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ، تو وہ راحت اور روزی اسے ملتی ہے، وَجَنَّتُ نعیم، اور نعمتوں والے باغ میں ہوتا ہے۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور اگر وہ دانے ہاتھ والوں میں سے ہوگا، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، تو سلام ہے تمہیں اے دانے ہاتھ والو۔ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر وہ ہوا جھٹلانے والے اور گمراہوں میں سے، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، تو اس کی مہمان نوازی کی جائے گی کھولتے ہوئے پانی سے، وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ، اور اسے ڈالا جائے گا آگ میں۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ، یقیناً یہ بات حق ہے اور یقین کے لائق ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، بس تو تسبیح کر اپنے عظمت والے رب کے نام کی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ خلونا معاه، خلونا